Lo, we inspire thee as we inspired Noah and the prophets after him, as we inspired Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the tribes, and Jesus and Job and Jonah and Aaron and Solomon, and as we imparted unto David the Psalms. جب انسانی ذہن نے ہوش سنبھالا تو انسان کو خیال آیا اپنے خالق کا. جہالت کے دور سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان اس کرۂ ارض پر اترے وہ کسی نہ کسی کی تو مخلوق ہیں ہی. کوئی تو ہے جس نے انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس کے عضو اور دکھنے والی یہ خوبصورت دنیا کسی نہ کسی کی تخلیق ضرور ہے. کہیں نہ کہیں کوئی چھپا ہوا ہے جو یہ سب بناتا چلا جا رہا ہے، جو کہ واقعی عبادت کے قابل ہے. انسان جو کچھ سوچتا گیا وہ سب مختلف زبانوں میں رقم کرتا چلا گیا، جس سے انسانی فکر کو فروغ ملا اور لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ آخر کون ہے جس کے ہاتھ میں اتنا بڑا نظام دنیا ہے؟ کون ہے جس نے آسمان کو نیچے آنے سے باز رکھا ہوا ہے اور پہاڑوں کو ایک جگہ تھام کے رکھا ہوا ہے؟ لوگوں نے اپنے تصورات ایک دوسرے کے ذہنوں میں ڈالے اور نکل گئے اس خالق کی کھوج میں جس نے یہ دنیا خلق کی ہے. ہر لکھنے والے دانشور نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر ہم نباتات کے علم سے بھی تلاش کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایک پتا ہے اس کے نقش و نگار یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے. اور اسی طرح اگر ہم علم فلکیات اور ستاروں کا علم دیکھیں تو اس میں بھی اگر ہم تلاش کریں تو ان کا بھی خلق کرنے والا کوئی ہے، اور کائنات جو سانس لے رہی ہے اور چل رہی ہے اور حرکت کر رہی ہے اس سے بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ خدا ہے. اس وجہ سے دنیا کے ہر مذہب نے خدا کو اس طرح قبول کیا ہے کہ وہ ہے. اپنے خالق کو تلاش کرتا ہوا انسان الگ الگ نتیجوں پہ پہنچا. ذہن نے جب اپنی بتی روشن کی تو سب کو الگ الگ خالق نظر آنے لگے. کسی کے منہ سے اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو کسی کے دل میں بھگوان جی نے بسیرا کر لیا. کوئی حضرت عیسیٰ کو اپنا مسیحا کہنے لگا تو کسی کو یہ سب کچھ ایک ریئیکشن اور محض ایک اتفاق سا لگنے لگا. اس کشمکش میں اب انسان کرے بھی تو کیا کرے؟ ہماری نسل اور ہمارا وقت ایک بلائنڈ ایرا ہے. ہم نے سنا اور پوجا، ہم نے پڑھا اور عبادت کی، تاریخ کے صفحات میں رقم ہوئی باتوں کو اپنی عبادت کا طریقہ بناتے چلے گئے، لیکن دیکھا کچھ بھی نہیں. سب کے سب محض ایک یقین پہ چل رہے ہیں. یقین اس بات کا کہ اس اندھیری سرنگ کے آخر میں شاید اجالا ہے. مسلمان، عیسائی، بدھا اور یہودی اپنے اپنے فرقوں میں زندگی بسر کرنے لگے. ان مذاہب میں کئی چیزیں بالکل یکساں پائی گئی. سچائی کی بنیاد پہ ہر مذہب اپنے اپنے نظریہ فکر پر قائم رہا. یعنی سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے،
کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے اور زنا نہیں کرنا چاہیے، شراب نہیں پینا چاہیے، تو یہ قانونی طور پر ہر مذہب نے اس کو برا سمجھا ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہوتا ہے کہ جہاں دنیا کے سارے مذاہب یکساں ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے انسانیت کا احترام۔ تو کوئی ایسا مذہب آپ کو نہیں ملے گا کہ جو انسانیت کی تذلیل کرتا ہے۔ Imagine there's no heaven. It's easy, yeah, you try. No hell below us, above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine عبادتوں کے مختلف طریقے ایک طرف تو یہ بتاتے ہیں کہ انسان الگ الگ خداؤں کو پوج رہا ہے، اور دوسری طرف عبادت گاہوں کے نام اور ان کی آرائش ہر مذہب کا الگ پتہ دیتی ہے۔ مگر دیکھا جائے تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ انسان کے دل میں اس کا خدا بسا ہوا ہے جو کہ واحد ہے۔ ہماری ڈاکیومنٹری فلم کا میسج یہ ہے کہ عبادتوں کے الگ الگ طریقے یہ نہیں بتاتے کہ خدا کئی قسم کے ہیں، بلکہ یہ بتاتے ہیں کہ خدا اتنی زیادہ محبت کے لائق ہے کہ لوگوں کے محبت اور پیار کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کس طرح اپنے خدا کو اپنے دل کا حال بتا ڈالیں۔ اگر مسلمان اس واحد کی تعریف میں پیشانی زمین پر گھس دیتا ہے تو عیسائی اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ اگر یہودی رکوع کی حالت میں خدا کی خوشنودی پاتا ہے تو ہندو ہاتھ جوڑ کر اس کے گن گاتا ہے۔ مگر سب کی حاجات اور دعاؤں کا مرکز وہی خدا ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ No need for greed or hunger, a brotherhood of man. Oh, imagine all the people sharing all the world, and you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, yeah, and the world will be as one.